پی ٹی آئی کی حکومت کے 2 برس مکمل ہو گئے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو دیا۔ انہوں نے اس میں بہت اعلان کیے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ حکومت میں ایک پینشن فنڈ کا قیام عمل میں لا رہے ہیں۔ میں یہ سن کے بہت خوش ہوا ہوں، کیونکہ پینشن کا مسئلہ وہ ہے جس کے اوپر میں نے گزشتہ کچھ برسوں میں بہت لکھا ہے، اور میرے خیال میں کہ یہ سرکولر ڈیٹ سے، یہ ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز سے اور شاید ہمارے قرضے سے بھی بڑا ایشو بن جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ایشو کیا ہے اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ ہمارے جو حکومتی اہلکار ہیں، جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں 25 برس کی نوکری کے بعد، یا جب 60 برس کے ہو جائیں، تو حکومت ان کو پینشن دیتی ہے تاحیات، اور یہ پینشن ان کی تنخواہ کا 70% کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے تو جب تک وہ زندہ رہتا ہے حکومت اس کو پینشن دیتی رہتی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد یہ پینشن اس کی بیوہ کو ادا کی جاتی ہے۔ جب اس کی بیوہ بھی دنیا سے گزر جاتی ہے تو اس کا بیٹا، اگر وہ 24 سال سے کم کا ہو، سب سے بڑا بیٹا، تو اس کو پینشن ملتی ہے، یا اس کے بعد اگر اس کی کوئی صاحبزادی، کوئی بیٹی ایسی ہو جو کہ یا تو غیر شادی شدہ ہو یا وہ بیوہ ہوں، تو یہ ان کو ملتا رہتا ہے۔ اور اگر ان کا بیٹا خدا نخواستہ مر جائے تو اس کی بیوہ کو بھی یہ پینشن مل سکتی ہے۔ جو ایک دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب دوسری جنریشن گزر جاتی ہے تو اس کے بعد جو پینشنر کا پوتا ہے، اگر وہ 24 سال سے کم کا ہے تو یہ پینشن اس کو بھی ملتی رہتی ہے، اور اگر کوئی ایسی پوتی ہے جو یا تو غیر شادی شدہ ہے یا بیوہ ہے تو یہ پینشن اس کو بھی ملتی ہے۔ تو یہ 3 جنریشنز کے اوپر یہ سرکاری پینشن ملتی جاتی ہے، اور یہ بہت ہی لگتا ہے کہ کسی شاہ خرچ حکومت نے بنائی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومت شاہ خرچ تو ہے، لیکن ان کے وسائل جو ہیں وہ بادشاہوں والے نہیں ہیں، اور وہ تو غریبوں والے وسائل ہیں۔ تو کیا یہ صورتحال آگے چل کے کیا بنے گی؟ آج کے بجٹ میں اگر آپ یہ دیکھیں تو اب وفاقی حکومت کا جو پینشن کا خرچہ ہے وہ 470 ارب کے قریب ہے، اور آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ پوری وفاقی حکومت چلانے کا خرچہ بھی اتنا ہی ہے۔ یعنی کہ جو بھی کام وفاقی حکومت کرے گی، منسٹریاں چلیں گی، ڈپارٹمنٹ چلیں گے، لوگوں کو تنخواہیں ملیں گی، وہ سارا خرچہ ایک طرف اور پچھلے لوگوں کی پینشن ایک طرف۔ اور ابھی اس پینشن کے اندر سارے وفاقی ملازمین کی پینشن شامل نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان پوسٹ کو دیکھیں تو ان کا 1/3 بجٹ پینشن میں جاتا ہے، جس کا شمار اس میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ پاکستان ریلویز کو دیکھیں تو ان کو 40 ارب پینشن کے مد میں جاتا ہے، جس کا شمار اس 470 ارب میں نہیں ہوتا۔ تو پینشن میں وفاقی حکومت کتنا پیسہ خرچ کرتی ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے پینشن جو وہ بک کر رہے ہیں پینشن کی مد میں، اگر آپ اس کا تخمینہ لگائیں تو یہ تقریباً 1 کھرب روپیہ بنتا ہے 1 سال کا۔ اور آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ میں اور آپ جو ٹیکس دیتے ہیں، اور میں صرف انکم ٹیکس کی بات نہیں کر رہا، جو ہم سیلز ٹیکس دیتے ہیں، ہم پانی کی بوتل پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم موبائل فون پہ ٹیکس دیتے ہیں، یہ سارا ٹیکس ملا کے پچھلے سال فیڈرل بورڈ آف ریویو نے 4 کھرب روپیہ ٹیکس اکٹھا کیا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ جو ہم پیسے ٹیکس میں دے رہے ہیں، ہر 4 روپے میں سے 1 روپیہ ہم سرکاری ملازمین کی پینشنز پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کا سائز بڑا ہے، یہ بھی آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ اگر آپ پچھلے کچھ برس میں دیکھیں تو یہ تقریباً 20 سے 25% سالانہ کے اندازے سے یہ بڑھ رہا ہے۔ اور اس قدر بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو حکومت کا سائز بڑھ رہا ہے، دوسرا جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں ہماری حکومتیں ان کو پرماننٹ کر دیتی ہیں، اور اگر یہ اس سپیڈ پہ بڑھتی رہی تو ایک دن آئے گا، آپ سمجھیے کہ آج سے 30 سال کے بعد، جب کہ ہمارے بجٹ کے اندر اور کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ ابھی بھی خیر زیادہ گنجائش نہیں ہے، ہمیں قرضے پہ اپنا سود دیتے ہیں، ہمیں قرضے لوٹانے ہیں، اور اس کے بعد ہم صرف پینشن دیں گے، اور ہمارے پاس شاید لوگوں کو تنخواہیں دینے کے پیسے بھی نہیں بچیں گے۔ اس دن ہم کیا کریں گے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جو سوال ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ پینشن کا مسئلہ کوئی ایسا نہیں جو صرف پاکستان میں ہو، پوری دنیا میں کئی ممالک نے یہ مسئلہ فیس کیا ہے، اور انہوں نے پینشن فنڈ کے ذریعے یہ مسئلہ حل کیا ہے۔ پینشن فنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی ملازم سرکاری نوکری میں آئے گا تو اسی روز سے اس کی تنخواہ میں کٹوتی شروع ہو جائے گی،
اور حکومت بھی ایک فنڈ کے اندر سرکاری ملازم کی کنٹریبیوشن اور اپنی کنٹریبیوشن ڈال دے گی، جس کو انویسٹ کیا جائے گا، اور جب وہ ریٹائر ہوگا تو اس انویسٹمنٹ کی جو رقم ہے اس سے اس کی پینشن کی ادائیگی ہو جائے گی۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج تک ہماری حکومتوں نے اس پہ سوچا نہیں۔ حال ہی میں حکومت خیبر پختونخوا نے، حکومت پنجاب نے ان چیزوں پہ سوچنا شروع کیا ہے، اور میرے خیال میں کہ وقت آ گیا ہے کہ نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ تمام صوبائی حکومتیں اور جتنے ہمارے آٹونومس ادارے ہیں، پاکستان پوسٹ، پاکستان ریلویز اور باقی کے ادارے، یہ سارے ایسا سسٹم شروع کریں۔ پینشن فنڈ بنانا صرف ایک آپشن نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی پینشن ریفارمز کے بے شمار آپشنز ہیں، لیکن اس کی بات پھر کبھی کریں گے۔ لیکن اس وقت میں خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم یہ ایشو ہمارے وزیر اعظم کے ریڈار کے اوپر ہے۔ آج سے پہلے کسی وزیر اعظم نے پینشنز کی بات نہیں کی، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ حکومت پینشن فنڈ بنائے گی، اور میرے خیال میں یہ پہلا قدم ہے اس مسئلے کے حل کی طرف۔ یہ سفر بہت لمبا ہوگا، یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن اس سفر کو بہرحال شروع ہونا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کے اعلان سے اس سفر کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ شکریہ۔